کیا آپ نے کبھی ایسی شہزادی کے بارے میں سنا ہے جو سونے کے محل میں نہیں بلکہ سورج مکھی کے کھیتوں میں مسکراتی تھی؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی شہزادی کی جس کی خوبصورتی چمکتے سورج جیسی تھی اور دل سورج مکھی کے پھول سے بھی زیادہ نرم۔ بہت دور سبز پہاڑوں اور سنہری میدانوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام تھا فلوریانا۔ فلوریانا کی پہچان اس کے محل نہیں تھے بلکہ وہاں کے سورج مکھی کے کھیت تھے جو ہر صبح سورج کے ساتھ مسکرا اٹھتے تھے۔ اسی سلطنت میں رہتی تھی شہزادی زرنابیلا۔ زرنابیلا ایک لمبی دراز قد دلکش اور پرکش شہزادی تھی۔ اس کے سنہری بال سورج کی روشنی میں چمکتے، آنکھیں گہری سبز اور چہرے پر ایسے معصوم مسکراہٹ جیسے سورج مکھی کا کھلا ہوا پھول۔ لیکن وہ عام شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ زرنابیلا کو قیمتی زیورات پسند نہیں تھے، نہ ہی شاہی دعوتیں۔ اسے سب سے زیادہ خوشی ملتی تھی جب وہ ننگے پاؤں سورج مکھی کے کھیتوں میں چلتی، پھولوں سے باتیں کرتی اور کسان بچے کے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ لوگ کہتے تھے یہ شہزادی سورج مکھیوں کی بیٹی ہے۔ زرنابیلا کا ماننا تھا سورج مکھی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل میں بھی روشنی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک سال اچانک سب کچھ بدل گیا۔ آسمان پر بادل چھا گئے، سورج چھپنے لگا اور سورج مکھی کے کھیت آہستہ آہستہ مرجھانے لگے۔ کسان رونے لگے، بچے خاموش ہو گئے اور سلطنت پر اداسی چھا گئی۔ شہزادی زرنابیلا نے دیکھا کہ پھولوں نے سورج کی طرف منہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو روتے دیکھا جو کہہ رہی تھی، جب دل میں امید نہ ہو تو سورج بھی راستہ بھول جاتا ہے۔ اسے رات زرنابیلا کو خواب آیا۔ خواب میں ایک نورانی عورت آئی جس کا نام تھا دیوی، سورج مکھیوں کی محافظ۔ اس نے کہا، اے سورج مکھی شہزادی، یہ سلطنت تب تک روشن رہے گی جب تک تم اپنا دل قربان کرنے کو تیار ہو۔ زرنابیلا نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیوی نے جواب دیا، تمہیں سورج کی پہاڑی تک جانا ہوگا اور اپنی سب سے قیمتی چیز وہاں چھوڑنی ہوگی۔ اگلی صبح زرنابیلا نے شاہی لباس چھوڑ دیا، سادہ پیلا لباس پہنا اور اکیلی سفر پر نکلی۔ راستے میں پیاسے پرندوں کو پانی پلایا، زخمی ہرن کی مدد کی، ایک غریب بچے کو اپنا دوپٹہ دے دیا۔ ہر نیکی کے ساتھ اس کا دل اور مضبوط ہوتا گیا۔ آخرکار وہ سورج کی پہاڑی پر پہنچی۔ پہاڑی کی چوٹی پر سورج کی روشنی بہت تیز تھی۔ دیوی کی آواز آئی، اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑ دو۔ زرنابیلا نے آنکھیں بند کی اور کہا، میری سب سے قیمتی چیز میری خوبصورتی نہیں، میرا تاج نہیں، بلکہ میری خوشی ہے۔ اس نے دل سے دعا کی، میری خوشی لے لو لیکن میری سلطنت کے پھول بچا لو۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی، تیز روشنی پھیلی اور زرنابیلا بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح سورج پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ سورج مکھی کے کھیت دوبارہ کھل اٹھے اور ہر پھول شہزادی کی طرف جھکا ہوا تھا۔ زرنابیلا جاگ اٹھی، لیکن اب اس کے چہرے پر عام خوبصورتی نہیں بلکہ دل کی روشنی تھی۔ لوگوں نے کہا، یہ اب صرف شہزادی نہیں، یہ ہماری امید ہے۔ زرنابیلا نے محل میں واپسی کے بعد اعلان کیا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، ہر بچہ تعلیم پائے گا، زمین اور پھولوں کا خیال رکھا جائے گا۔ سلطنت فلوریانا دنیا کی سب سے خوشحال ریاست بن گئی۔ لوگ اسے پکارنے لگے سورج مکھی کی شہزادی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور یاد رکھیں، ہمیشہ سورج مکھی کی طرح مشکل میں بھی روشنی کی طرف دیکھیں۔